علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مقدس میں خدائے وحدہ لا شریک لہ نے متعدد مقامات پر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ حالانکہ سرکار علیہ السلام کی ذات وہ عظیم المرتبت ذات ہے کہ آپ نے پوری مخلوق میں اگر اللہ کا سب سے زیادہ اگر کسی نے ذکر کیا ہے تو وہ میرے آقا نے کیا ہے۔ یہ سرکار کی شان ہے کہ سرکار نے پوری مخلوق میں اگر سب سے زیادہ اللہ کا کوئی ذکر کرنے والا ہے تو وہ سرکار علیہ السلام کی ذات ہے، کیونکہ سرکار علیہ السلام ہر عمل میں آپ آگے رہتے تھے۔ جہاں اللہ کو راضی کرنے کی بات آتی تھی وہاں سرکار علیہ السلام پہل فرماتے تھے۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ سلام آپ پہلے کرتے تھے۔ سلام کیا کرتے تھے سرکار پہ، اور سرکار کا حکم بھی ہے، حدیث پاک میں ہے کہ سلام کرنے میں آپ پہل کرو۔ اس کی بہت ساری برکت ہے۔ ایک برکت تو یہ ہے کہ کبھی آپ کو تکبر اور غرور نہیں آئے گا، بڑا پن بولتے ہیں وہ کبھی آپ کو آئے گا نہیں۔ اور دوسرا سرکار علیہ السلام فرماتے کہ جو سلام کرنے میں پہل کرے گا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو داخل کرنے میں بھی پہل فرمائے گا۔ اب سرکار علیہ السلام کا عمل ایسا تھا، کوئی بھی کام ہو اس میں سرکار علیہ السلام جہاں اللہ کو راضی کرنے کی بات آتی تھی تو سرکار علیہ السلام اس عمل کو پہلے کرتے تھے اور پابندی سے کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول تھے، ان کو سرکار روز سلام فرماتے تھے، میرے آقا خود سلام کرتے تھے۔ تو ایک دن وہ صحابی نے دل میں ایسا ٹھان لیا کہ میرے آقا روزانہ پہلے سلام کرتے ہیں نا، تو آج تو میں میرے آقا کو پہلے سلام کروں گا۔ تو وہ صحابی رسول نے کیا کیا، سرکار کا جو مکان مبارک تھا، حجرہ مبارک، اس کے باہر عشاء کی نماز کے بعد بالکل دروازے کے پاس میں چھپ کے بیٹھ گئے کہ جب سرکار صبح میں وقت تہجد جب بیدار ہوں گے اور جب باہر تشریف لائیں گے وضو کے لیے، ایسے ہی میں سلام کر دوں گا سرکار کو۔ دن میں تو موقع ملتا نہیں ہے، لیکن ایسے چپکے سے پوری رات بیٹھوں گا۔ اور یہ آپ دیکھیے صحابہ کا جذبہ آپ دیکھو کہ عمل کرنے میں کیسی محنت کرتے تھے پوری رات۔ اب وہ صحابی رسول چھپ کر کے بیٹھے کہ سرکار علیہ السلام جب صبح میں تشریف لائیں گے تو میں پہلے سلام کر دوں گا سرکار کو۔ وہ صحابی رسول بیان فرماتے کہ جب آدھی رات کا حصہ گزرا اور وقت تہجد آیا اور سرکار نے جب اپنے حجرے مبارکہ کی چادر کو یوں ہٹایا، میں سلام کرتا اس سے پہلے میرے آقا نے سلام کر دیا۔ رات کو صحابی رسول بتاتے کہ میں سلام کروں اس سے پہلے تو میرے آقا نے سلام کر دیا۔ میں نے عرض کیا حضور اس موقع کے لیے تو میں پوری رات بیٹھا ہوں، سرکار اس موقع کے لیے تو میں پوری رات بیٹھا ہوں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، کیا اللہ کو راضی کرنے والے عمل میں پہل نہ کروں؟ مطلب کیا کہ جہاں اللہ کو راضی کرنے کی بات آئے گی، اللہ کے ذکر کی بات آئے گی، یہ موقع میں کسی کو نہیں دوں گا۔ مطلب یہ بات میں آپ کو سنا کر کے یہ بات آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ جب بھی ذکر کی بات آئے نا، اس میں آپ کسی کو یہ نہیں دیکھو وہ کرتا ہے کہ نہیں، وہ آپ کر کے بیٹھ جاؤ، بس آپ اپنا فریضہ انجام دے دیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے راضی کرنے کی جہاں بات آ جائے آپ کر لے، بس آپ دوسروں کو نہ دیکھیں، اللہ کا ذکر کر۔ اب اس آیت کریمہ میں آج کی جو آیت کریمہ ہے اس کو سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاد کرو اپنے رب کو۔ اب یہ چیز کس کو فرمائی جا رہی؟ سرکار کو،
حالانکہ سرکار تو سب سے زیادہ ذکر کرتے تھے، لیکن یہ بات سرکار کو فرما کر کے سرکار کے وسیلے سے قیامت تک آنے والوں کو بتائی جا رہی ہے۔ باقی تو میرے آقا سے بڑھ کے کوئی ذکر کرنے والا ہے ہی نہیں۔ سرکار پوری رات ذکر کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ سرکار علیہ السلام کو میں نے سجدے کرتے ہوئے، نماز پڑھتے، نوافل پڑھتے ہوئے اس حالت میں دیکھا ہے کہ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ اب سرکار نماز سے کبھی فری نہیں ہوں گے، ایسے آپ نماز پڑھے جا رہے اور سرکار حضرت عائشہ فرماتی، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نوافل کی وجہ سے میرے آقا کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، اور ایسا ورم کہ ایسا لگتا تھا پاؤں پھٹ جائے گا، لیکن سرکار سجدہ کرنا کبھی بند نہیں کرتے تھے۔ اب ہم اور آپ تو دیکھیں تھوڑی سی تکلیف آتی ہے تو کتنے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، بہانے تلاش کر لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ سب چیز نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے وہاں آپ یہ نہیں دیکھیں کہ ہم کو یہ، آپ ذکر کریے بس۔ اور اس میں نماز تو جو ہمارے اوپر فرض ہے وہ تو ہر حال میں فرض ہے اس کو، اور اللہ کو یاد کرنے کی سب سے بڑا اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہ نماز ہے۔ قرآن میں بھی اللہ نے اس کا ذکر فرمایا، آگے شاید وہ بیان آئے گا، میں ابھی نہیں کر رہا ہوں، آگے وہ بیان آئے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم مجھے یاد کرنا چاہتے ہو تو میری بارگاہ میں سجدے کرو، میری بارگاہ میں، کیونکہ وہ جو سجدہ ہے، سجدہ اس کو آپ نارمل نہیں لے، سجدہ یعنی بہت بڑی عبادت ہے۔ اس میں جو ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس پہ غور و فکر کیا آپ نے کبھی؟ اس پہ آپ غور و فکر کریں۔ بندہ یہ عرض کرتا ہے اپنے معبود کی بارگاہ میں سبحان ربی الاعلیٰ، پاکی ہے میرے رب کی جو بہت بلند و بالا ہے۔ بندہ کیا کہتا ہے؟ پاکی ہے میرے رب کی جو بہت، اور جب بندہ یہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فخر سے اعلان فرماتا ہے دیکھو میرا بندہ میری بڑائی کیسے بیان کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کہ دیکھو میرا بندہ میری بڑائی کے، پاکی ہے میرے رب کی جو بڑا بلند و بالا، اعلیٰ یعنی بہت بلند و بالا، ایک ہوتا ہے بلند اور ایک ہوتا ہے بلند و بالا، اس سے بھی آگے، یعنی میرا رب وہ ہے کہ جس کی شان یہ ہے کہ اس سے بلند و بالا، وہ سب سے بلند و بالا اعلیٰ ہے۔ تو یہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آتی ہے بندوں کی، اس لیے نماز میں تو کوئی غفلت ہونی چاہیے نہیں چاہیے، لیکن اس کے علاوہ بھی جہاں اللہ کے ذکر کی بات آئے اس میں بھی ذرا برابر غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے یاد کرو اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی کرتے ہوئے، انکساری کرتے ہوئے، میرے معبود تو ہی تو ہے، بس ہم کچھ نہیں ہیں۔ یہ مت سمجھو کہ ہم کچھ ہے یہ سمجھ کے نماز مت پڑھو، ہم کچھ ہے یہ سمجھ کے ذکر مت کرو، نہیں تو پھر کوئی مطلب نہیں ہے، کیونکہ رب کی بارگاہ میں تو عاجزی پسند ہے، انکساری پسند، سادگی۔ عاجزی کا مطلب سادگی کے طور پر ہم اپنے رب کو اپنی بارگاہ، ہم اپنے آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کریں کہ مولا میں کچھ نہیں ہوں، سب کچھ تو ہی ہے، اور تو جانتا ہے میرے حالات کو، میرے دل میں کیا ہے، میری زبان پہ کیا ہے، میرے اعمال کیا ہے، مولا تو ہی جانتا ہے۔ اور یہ تو اللہ کا کرم، آپ دیکھو کہ ہر آدمی سوچے، ہر آدمی، میں اور آپ اپنی سوچے، ہم کتنا گناہ کرتے ہیں، پھر بھی اللہ کا کرم اور رحم دیکھو کیسا پردہ ڈال کے رکھا ہے کہ نہیں۔ ہر آدمی سے، میں میرے ذات کو سوچتا ہوں میں کتنا بڑا پاپی ہوں، یہ تو میں ہی جانتا ہوں، من آنم کے من دانم، میں جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں، لیکن آپ یاد کرو تھوڑی دیر کے لیے آپ کہ اتنا بڑا میں گنہگار ہوں، سیاہ کار ہوں، پھر بھی میرے معبود نے کیسا پردہ رکھا ہے۔ آپ کو کوئی حاجی صاحب کہتا ہے، ان کو کوئی خان صاحب کہتا ہے، ان کو کوئی وکیل صاحب کہتا ہے، کوئی کیسی عزت سے آپ کو بلایا، اور کام دیکھو آپ یاد کرو، آپ تھوڑی دیر میں میرے کام یاد کرو، اللہ نے کیسی عزت بخشی، مفتی صاحب، حضرت، یہ وہ کہہ رہے، اور جب میرے اعمال کی طرف دیکھتا ہوں تو میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں، میں تو اس لائق بھی نہیں ہوں۔ ہر آدمی سوچے، آپ کو احساس ہو جائے گا کہ کوئی رب ہے، ہمارا خدا ہے کہ جس نے ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ پوشی فرمائی ہے۔ باقی انسان کی کیا اوقات، مجھے تو پتہ چل جائے گا آپ گالی بولتے ہیں، میں آپ کو 5 لوگوں میں کہوں گا وہ حاجی صاحب کا ہے کہ حاجی صاحب، گالیاں تو ان کی زبان پہ رہتی ہے، کہاں بولتے تھے گالیاں؟ وہاں مسجد کے گیٹ پہ کھڑے رہ کے گالیاں بولتے تھے۔ وہ کہا ہے کہ وہ صاحب وہ تو 5
مرتبہ جب تک گالیاں نہیں بولتے. یہ ہمارا اور آپ کا مزاج ہے. یعنی ہم تو اتنی چھوٹی غلطی کو بھی چھپا نہیں سکتے, لیکن اللہ کی شان دیکھو آپ کہ ہمارے کتنے بڑے بڑے کرتوتوں کو اس نے چھپا کے رکھا ہے, کیسی کیسی خطاؤں کو چھپایا ہمارے رب نے. اور پھر اگر ہم اس رب کا ذکر نہ کریں تو کتنی احسان فراموشی ہوگی. ذرا آپ یہ غور و فکر کریں, جب بھی آپ ذکر کرنے کے لیے بیٹھے تو آپ یہ احساس لائے دل میں کہ میرے معبود, میرے خدا, تیرا بڑا احسان ہے, تیرا کرم ہے کہ تو نے اتنی عزت و آبرو سے نوازا ہے. باقی میں تو اس لائق بھی نہیں ہوں. میری ایک ایک خطاؤں کا عالم تو یہ ہے کہ آسمان سے آگ برس جانی چاہیے, زمین پھٹ جانی چاہیے, زمین میں دھس جانا چاہیے, لیکن مولا تیرا کرم اور احسان کتنا ہے کہ زمین پر چلتا ہوں تو بھی عزت ملتی ہے, جہاں بیٹھتا ہوں وہاں عزت مل رہی. اور یہ کون دے رہا آپ کو؟ یہ آپ کا عمل ہے. آپ اس لائق ہو, آپ اس قابل ہو, آپ کو عزت کون بخشتا ہے؟ اللہ رب العزت. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ جسے چاہے عزت عطا کرے, وہ جسے چاہے ذلیل کر دے. آج ہمیں اور آپ کو اگر ذرا برابر کسی بھی معاملے میں شرف ہے تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے, صرف اور صرف اللہ رب العزت کا کمال ہے, اس کا فضل و کرم ہے, اس کا احسان ہے. اس لیے اس احسان کے بدلے میں ہم جتنا اللہ کا ذکر کریں اتنا کم ہے. تو قرآن پاک میں اللہ فرماتا یاد کرو اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی کرتے ہوئے, سادگی, بڑی انکساری کے ساتھ, اور ڈرتے ڈرتے. اللہ سے ڈرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب آ جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال بیکار ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری قبر بیکار ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا حشر بیکار ہو جائے. تو اللہ سے ڈرتے ڈرتے, اور غافلوں میں نہ ہونا, یعنی غفلت میں مت رہنا, اور کانفیڈنس میں مت رہنا کہ بھئی میں تو یہ گناہ کر رہا ہوں لیکن دیکھو میرا مال بھی آ رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, لوگوں میں بیٹھ کے میں بڑی ناموری کر رہا ہوں. یہ غفلت والی بات ہے. تو رب کائنات کی ذات ہے, جس دن رسی کو تھوڑا سا کھینچ لیا بات ختم ہو گئی. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے جو بندوں کو الرٹ کیا جا رہا, آگاہ کیا کہ میرا ذکر کرو بس, تم میرے جو بھی احسانات ہیں تم پر ذکر کرتے رہو بس. اب اللہ کے ذکر کے بہت سارے طریقے میں نے آپ کو بتایا تھا. قرآن پڑھے آپ, نماز پڑھے آپ, سجدے کرے آپ, نوافل پڑھے آپ, اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. بھائی بہن ہے تو ان کے ساتھ بھلائی کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. پڑوسیوں کے ساتھ اچھے اخلاق اور اچھے برتاؤ سے پیش آنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور آپ تمامی حضرات کو ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ رب العزت ہم سب کے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ان